السلام علیکم مفتی علی نواز صاحب، میں خالد بات کر رہا ہوں رحیم خان سے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں ولد ضالین پڑھتے ہیں یا ولد ضالین پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کائنڈلی اس کو ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا۔ یہ ولد ضالین ہے ولد ضالین ہے، کچھ لوگ دال پڑھتے ہیں، کچھ زال پڑھتے ہیں، کچھ زوال پڑھتے ہیں، کچھ مہربانی کر کے اس کے بارے میں فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خالد بھائی، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق سوال کیا کہ اس کو مغضوب پڑھیں گے مغضوب پڑھیں گے؟ میرے بھائی، اس کو غیر المغضوب پڑھیں گے، ضاد پڑھیں گے، کیونکہ اس کا مخرج زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ اگر اس کو مخرج سے ہٹا کر پڑھیں گے تو یہ گناہ ہوگا اور یہ حرام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 121، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کا حق کیا ہے کہ اس کو عربی لہجے میں پڑھا جائے، اور جو حروف کے مخارج اور صفات ہیں ان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ تو جو دعاد ہے اس کا مخرج ہے اور اس کی صفات ہیں، اگر اس کو اس صفات سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہ معنی بھی بدل جائے گا۔ مثلا قل ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اگر اس کو کل پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ قاف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر اس کاف کو باریک پڑھیں گے تو معنی بدل جائے۔ قل کا معنی ہے کہیے اور کل کا معنی ہوتا ہے کھائیے، تو معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح دعاد کا مخرج زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے، اور ضا کا مخرج ہے زبان کے سرہ اوپر کی دانتوں کے اندرونی کنارے سے، اور زا کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ تو ان تمام حروف جو بھی ہیں، دال ہے، زا ہے یا ضا ہے، ان کے مخارج الگ ہیں اور ان کی صفات الگ ہیں۔ زا تو مستعلیہ ہے ہی نہیں، اگر ہم دعاد کو مغضوب پڑھیں گے تو یہ گناہ ہوگا، اور بلکہ بہت بڑے قاری ہیں سیبوئے، وہ لکھتے ہیں کہ ان حروف، یہ دعاد ہے، اس میں اطباق یعنی موٹا پر پڑھنا ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اگر یہ اس کی صفت ختم ہو جائے تو یہ حرف ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو دعادی پڑھنا، اگر اس کو زا پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا اور گناہ ہوگا، اور نہ اس کو دال پڑھنا ہے، نہ اس کو دال پڑھنا ہے، نہ اس کو زا پڑھنا ہے، نہ اس کو وا پڑھنا ہے، اس کو دعاد پڑھنا ہے۔ ہاں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سات قراتیں حروف کی نہیں ہیں، حروف کو ان کے مخارج ادا کیے جائیں گے، لہجے سات ہیں۔ مثلا والضحی واللیل اذا سجا، اس کا دوسرا لہجہ ہے والضحی واللیل اذا سجی۔ اسی طرح دوسرے محدثین اور فقہا نے کہا کہ دعاد کو ضا پڑھنا بھی گناہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292 میں ملا علی قاری کا حوالہ دیا گیا، لکھتے ہیں کہ دعاد اور ضا تو ہر ایک کا امتیاز ضروری ہے، ان کے بعد مخرج کی وجہ سے ادغام جائز نہیں، یعنی کو ملانا جائز نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضا تو بہت دور ہے نا، مغضوب تو پڑھ ہی نہیں سکتے، مغضوب تھوڑا ضا پڑھنا یہ بھی منع ہے۔ بلکہ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ اگر کسی نے غیر المغضوب میں ضا یا دال سے بدل کر پڑھا تو نماز ہی اس کی فاسد ہو جائے گی۔ مغضوب پڑھا تبھی نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اور مغضوب پڑھا تبھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے علماء کی تحقیق لکھی ہے فتاوی رضویہ 292، 93، 94، 95 میں، کہ کسی انداز سے بھی آپ جو ہے وہ دعاد کو دال نہیں پڑھ سکتے، اس کو جو ہے وہ وا نہیں پڑھ سکتے، اس کو زا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مخارج جتنے بھی ان کی صفات ہیں، کچھ صفات لازمہ ہیں اور کچھ صفات عارضہ ہیں۔ تو دعاد کی صفات لازمہ مستعلیہ ہے، استعلاء ہے، اطباق ہے۔ اگر اس کی اطباق صفت ختم ہو جائے، پر پڑھنا، اس کو منہ بھر کے پڑھنا ختم ہو جائے، اس کو زا پڑھ لیا جائے، اس کا معنی بدل ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، قل، یہ قاف کو موٹا پڑھیں گے تو قل کا معنی ہوتا ہے پڑھیے، اگر اسی کو کاف کل پڑھیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کھائیے، تو کتنا معنی بدل گیا۔ اس لحاظ سے محققین، قراء حضرات اور فقہا نے فرمایا ہے، اپنی ریسرچ کی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی کسی مخرج کو کسی اور کے ساتھ ہم نہیں ملا کے پڑھیں گے، یعنی جو مخرج ادا ہوگا وہ اپنے ہی صفات سے ادا ہوگا، اور جہاں سے ادا ہونے کی اس کی جگہ وہاں سے ادا ہوگا۔ اگر کسی اور جگہ سے ہم اس کو ادا کریں گے تو ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو دعاد کا مخرج اپنا، اس کو اسی مخرج سے ادا کریں گے۔ زا کا اپنا مخرج ہے،
اس کو اسی مخرج سے ادا کریں گے، ثا کا اپنا مخرج اس کے ادا کریں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دعا سے ادا کیا جائے۔ اور بلکہ آپ انٹرنیشنل طور پر جو قرآن حضرات تلاوت کرتے ہیں آپ ان سے سنیں تو دعا ہی پڑھتے ہیں، کوئی بھی زا نہیں پڑھتا، غیر المغضوب پڑھتے ہیں، کوئی مغضوب نہیں پڑھتا۔ اس لیے آپ میرے بھائی کوشش کریں اور اس کو دعا دی پڑھیں اور زا پڑھنے اور دال پڑھنے سے بچیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو دعات کو زا پڑھتا ہے تو گناہ گار ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے کہ قرآن کو بدل رہا ہے، اس کے معنی بھی بدل ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو اسی سے ادا کرنا چاہیے۔